بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية صدق الله العظيم اللہ اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے عبادت کے لائق الا ہو مگر وہی الحی کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے القیوم کیونکہ ہمیشہ بغیر اسباب کے قائم و دائم ہے لا تأخذه سنة ولا نوم کیونکہ نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند لا الہ الا اللہ اس کی دوسری دلیل ہے لا تأخذه سنة ولا نوم کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی نیند تو آنا ہو جا اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی جب اس کو نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی تو مان لو کہ لا الہ الا اللہ کیونکہ جس پر نیند آ جائے وہ تو اپنے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے اپنی حتیٰ کہ اپنے وجود سے بھی اس کو خبر نہیں ہوتی اور ارد گرد کی پہلے دن میں نے کوشش کی تھی سمجھانے کی کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام عظیم ہستی ہے اس سے زیادہ اونچا کوئی انسان نہیں آئے گا نہ اللہ نے پہلے بنایا ان کو بھی نیند کی حالت میں کوئی پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ اور ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے اور اسی طرح کل کے سبق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ کو بھی پتہ نہ چلا علیہ السلام کو کہ ہماری مچھلی کدھر چلی گئی ہے نیند کی حالت میں اللہ چاہتے ہیں بتلانا یہ چاہتے ہیں دیکھیے جس پر نیند آ جائے نا اس کو حالات کا پتہ نہیں ہوتا اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے سب کو اوپر نیند آتی ہے انسانی مخلوق پر تو جب ان پر نیند آتی ہے تو پھر اپنے جب حالات کا نہیں پتا تو پھر تمہارے حالات کا کیسے پتہ ہوگا جب حالات کا کسی کو پتہ نہیں ہوگا نیند کی حالت میں تو وہ پھر الہ بننے کے قابل بھی نہیں آج کا سبق ذکر یہ کرنا ہے کہ نبیوں کو بھی نیند کے اندر کوئی پتہ نہیں چلتا تو اسی طرح ولیوں کو بھی نیند کے اندر پتہ نہیں چلتا تو لہذا نہ نبی الہ ہے عبادت کے لائق نہ اللہ کے ولی عبادت کے لائق اللہ اکبر کبیرہ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے سبحان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے یہ نیند جو ہے نا انعام بنا دی ہے قرآن مقدس کے اندر تاکہ تم اس نیند سے اپنی تھکان اپنی تھکاوٹیں دور کر لو اور فریش ہو تمہارے لیے انعام ہے اور میرے لیے عیب ہے کہ میں معبود ہوں اور میں سو جاؤں تو یہ عیب ہے قرآن مقدس کے اندر اللہ اکبر کبیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون آیت نمبر 66 ہے سورت کا نام سورت یونس ہے 11واں پارہ ہے اللہ فرماتے ہیں اسی نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کر لو رات کو بنانے والا کون ہے یہ قسمت کی بات ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سکون بھی رکھ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ دوسری جگہ فرمایا جعل لکم اللیل لباسا والنہار
لباس بنا دیا ہے، پردے کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیونکہ تو رات کو سوئے گا تو تیرے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، تیری عزت بھرم کہیں کھلی نہ ہو، لوگ دیکھے نہیں۔ آخر کار پھر میں نے کیا کیا، رات کو اندھیرے کی شکل دے دی تاکہ کوئی تجھے دیکھ بھی نہ پائے اس حال میں۔ سبحان اللہ، رات کو میں نے اندھیرا بنا دیا، کیونکہ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، تو نے آرام کرنا ہے اور سونا ہے تو نے، اور جس کو جو نیند ہے سونے کا ذریعہ اور آرام کا ذریعہ، اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری عزت والی چادریں کہیں کھلی ہوئی نہ ہو، کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے میں نے پردہ بنا دیا تاکہ تیری عزت بھی دوسروں کے سامنے نہ کھلے۔ لہذا جب میں تیرے عزت کا بھی محافظ ہوں، تجھے نیند بھی دینے والا ہوں، سکون بھی عطا کرنے والا ہوں، یہ سارے انعام کرنے والا میں ہوں، تو مان لو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بیت شریف میں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ ولا تقدرون قدرتہ۔ اور لوگوں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں اس کے اندر غور و فکر کیا کرو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کیا کرو، دیکھا کرو جو بنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا بڑی خوبصورت مخلوق ہے، تو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ مخلوق کو دیکھا کرو نا، غور و فکر کیا کرو، سوچا کرو، ہاں وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، اللہ کی ذات میں غور فکر نہ کیا کوئی اللہ کس طرح کا ہوگا، نانا مخلوق کو دیکھا کرو، اللہ کی عجائبات تمہیں نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچا نہ کرو کہ کیسا ہوگا، کیوں لا تقدرون قدرتہ، تم اس کی قدرتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کے عجائب کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کے بارے میں نہ سوچا کرو، یوں سوچ لیا کرو کہ اللہ جی واقعتاً میں تیری مخلوق ہوں، تو نے میرے اوپر انعام اس طرح کے کیے ہیں، تو آپ بھی بہت اونچی شان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ینام لا ينبغی له ان ینام۔ اوہ ہمارے لیے نیند انعام ہے، اللہ کے لیے نیند نہ اللہ کو آتی ہے نہ اس کے لیے یہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ اکبر کبیرا یخفض القسط یرفع ویرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، حجابہ نور لو کشفہ لحترقت سبحات وجہہ منتہى الیہ بصرہ من الخلق۔ اس طرح کی اللہ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال دن والے بھی جاتے ہیں رات کے ہونے سے پہلے، رات والے اعمال جاتے ہیں دن کے اندر آنے سے پہلے پہلے، پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی پورا کرتے ہیں، لیکن ان کی ذات مبارکہ کا حجابہ نور، 70,000 پردہ ہے نورانیت والا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، لو کشفہ لحترقت، اگر اللہ تعالیٰ ایک پردے کو بھی ہٹا دے تو دنیا کے اندر حال یہ ہوگا، جتنے تک اللہ کی نظر جائے گی، اللہ کی نظر بے انتہا ہے، دنیا
کی ساری مخلوق اس نورانیت کی وجہ سے جل کے راک ہو جائے گے۔ اس لیے اپنے بارے میں سوچا کرو، وہ تو ایک پردہ بھی ہٹا دے تو دنیا کا نظام تباہ ہو جائے۔ اپنے بارے سوچا کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچا کرو کہ اللہ کی ذات کس طرح کی ہے۔ اپنے بارے سوچنا، یہ نیند انعام ہے انسان کے لیے۔ نیند انعام انسان کے لیے جو نیند میں آ جاتا ہے اپنے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ولیوں کا حال تھوڑا سا سن لیں۔ سورت کا نام سورت کہف ہے، 15واں پارہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اے میرا پیغمبر، ہم ہی ہیں کہ بیان کر رہے ہیں تیرے اوپر ان لوگوں کی خبر۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ اور سننے والا پیغمبر علیہ السلام ہے، اور ساتھ پڑھنے والا قرآن مقدس بھی علیہ السلام ہے۔ بالحق، میرا پیغمبر یہ بیان کر رہے ہیں حق کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ حق واضح ہو جائے۔ کون سا حق واضح ہو جائے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اور آگے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ چند نوجوان تھے، اللہ جی ان کا نام کیا تھا جن کا قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ناموں سے غرض نہیں ہے، ہمیں کاموں سے غرض ہے۔ نام جو بھی ہو آمنو، ان کا کام یہ تھا کہ ایمان لے کے آ چکے تھے اپنے رب پر۔ نام کیا ہے فلاں؟ کون سے نام دی؟ اللہ ہم سب کو پکا مومن بنا دے۔ سبق روک رہا ہوں، ایک بات یاد آ گئی، ایمان بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کر دیا اپنی خطاب کے اندر۔ کیا فرماتے ہیں؟ ای الافضل ابو بکر وہذا الرجل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورت کا نام سورت مومن ہے، 24واں پارہ ہے، قرآن مقدس کا انداز ہے۔ وہ جو ایک ساتھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آ گیا تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ آیت نمبر میرے سامنے 28 ہے، 24واں پارہ، سورت کا نام سورت مومن ہے۔ ایک مرد مومن بیٹھا ہوا تھا فرعون کی مجلس کے اندر۔ ہاں، حال یہ تھا من آل فرعون، فرعون کی درباریوں میں سے اور فرعون کی آل اولاد میں سے تھا، انہی کے کنبے میں سے تھا۔ لیکن یکتم ایمانہ، پہلے اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا۔ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، تو سوچنے لگے یار پہلے چھپانے کی بات تھی، اب جب پیغمبر شہید ہو رہے ہیں تو ہمیں زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب فوراً کہنے لگے این یقول ربی اللہ۔ وہ ظالموں، کس کو مارے ہو جس کا صرف قصور یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کوئی قتل کرنے کی بات بھی ہوتی ہے، کس کو مار رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایمان ظاہر کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جن کو مخاطب کیا جا رہا تھا ان سے، یہ بتلاؤ یہ بندہ زیادہ افضل ہے یا حضرت ابو بکر صدیق زیادہ افضل ہے؟ اس کا واقعہ پورے رکوع میں آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورت مومن رکھ لیا۔ یہ بتلاؤ یہ بندہ زیادہ اونچے درجے کا ایمان والا، عزت والا، یہ حضرت ابو بکر صدیق زیادہ عزت والے ہیں؟ سارے چپ ہو گئے، کیا کریں؟ ادھر سے ابو بکر صدیق ہے، بہت اونچی سے عزت والا ہے، ادھر بھی کوئی عزت کم نظر نہیں آ رہی۔ پوری سورت کا نام اللہ نے اس کے نام پر رکھ دیا ہے۔ خاموشی طاری ہو گئی، کہنے لگے جی اللہ اعلم
रसूलुहु, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं, अल्लाह जानता है या अल्लाह ने बतलाया होगा अपने रसूल पैगंबर को, हमें इल्म नहीं है। हजरत अबू बकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और लोगों इन मोमिनीन से सारी धरती भर जाए इस तरह के मोमिनीन से, तो हजरत अबू बकर का ईशान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अपना ईमान छुपाए हुए था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है कि ला यक़तुम अबू बकर अबदा, कि अबू बकर ने कभी भी अपना ईमान नहीं छुपाया था। अल्लाह, ईमान बड़ी कामयाबी है। टाइम पूरा हो गया, इंशाअल्लाह कल बयान यही करेंगे कि अल्लाह की वली जिस वक्त भी नींद के होश में आते हैं तो वो भी सुनने की काबिल नहीं होते, वो भी नहीं सुन सकते, माहौल के इर्द गिर्द कोई पता नहीं होता। जब उनको अपना पता नहीं तो फिर तुम्हारा कैसे पता होगा? इसलिए कहो ला इलाहा इल्लल्लाह।